السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سلسلے نقش بندیہ کے ایک عظیم پیشوا، عظیم بزرگ حضرت حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ کے کچھ گوشے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، مرشد گرامی حضور حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت بسعادت 23 اگست سن 1933 عیسوی کو بڑخوری شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی عائشہ خاتون ہے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے اور پردادا کا نام حضرت ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو اپنے وقت کے ولی کامل اور عظیم بزرگ تھے۔ حضور حبیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مذہبی اور دیندار گھرانے میں آنکھیں کھولی اور روحانی ماحول میں تربیت پائی، جس کی برکت سے آپ بچپن سے ہی صوم و صلات کے پابند رہے اور تقریباً 60 سال کی عمر تک بزرگان دین اور مشائخ کی صحبت میں رہے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 16 سال کی ہوئی تو آپ نے حضرت محمد عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا۔ چونکہ عیسیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیام خانقاہ ابراہیمی بڑخوری شریف ہی میں تھا، اس لیے حضور حبیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہنے اور ان کی خدمت کرنے کا بہت زیادہ موقع ملا اور اپنے مرشد کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف پر بڑی جانسوزی کے ساتھ آپ عمل پیرا رہے، جس کا انعام و اکرام آپ کو یہ حاصل ہوا کہ 18 رمضان المبارک سن 1416 ہجری مطابق 6 فروری 1996 عیسوی کو رہنمائے طریقت حضرت شبراتی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا اور ان کے وصال کے بعد سرزمین بڑخوری کے خانقاہ ابراہیمی کے آپ سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ ناظرین، حضور حبیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر کئی ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کی شخصیت ممتاز اور نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کی ذات میں پابندی سنت کا وصف خوب نمایاں نظر آتا ہے۔ کھانے پینے، وضو و غسل وغیرہ غرض کے روز مرہ کے معمولات میں سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ بہت زیادہ پابندی کرتے تھے۔ آپ کے اندر عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ مہمانوں کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آپ سے جو بھی ملتا اس سے آپ اس انداز سے پیش آتے کہ اسے یہ محسوس ہوتا کہ حضرت سب سے زیادہ اسی سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ اپنے اسلاف اور بزرگوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور جب بھی اپنی زبان سے ان کا تذکرہ کرتے تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی تھیں۔ ناظرین، حضور حبیب الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعمیری کارنامے بھی خوب انجام دیے۔ بدھوا چک شریف میں جامع مسجد کے سامنے جو بزرگوں کے مزارات ہیں، جس کو گنج اولیاء سے جانا جاتا ہے، ان مزارات مقدسہ پر آپ نے دیدہ زیب ٹائلز لگوائے۔ غازی پور میں مزارات اولیاء کی تعمیر کروائی۔ بدھوا چک کی جامع مسجد جب نمازیوں کے لیے تنگ پڑنے لگی تو قدیم عمارت کو شہید کروا کر اپنی نگرانی میں مزید توسیع کر کے از سر نو 2 منزلہ عظیم الشان مسجد آپ نے تعمیر کروائی۔ یہ سب کام کر کے اپنے مریدین و معتقدین کو مقامات مقدسہ کی تعمیر اور تزئین و آرائش اور انہیں قائم و دائم رکھنے کا آپ نے عملی پیغام پیش کیا ہے۔ ناظرین، ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ حضور حبیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دارالعلوم حبیبیہ جیسا ایک عظیم دینی ادارہ اپنی بھرپور توجہ اور محنت و کوشش کے ساتھ تعمیر کروا کر بدھوا چک اور قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ناظرین، مجھ ناچیز کو بھی کچھ مدت تک حضور حبیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بیٹھ کر وقتاً فوقتاً فیض حاصل کرنے کا موقع ملا اور حضور کی مجھ ناچیز پر خصوصی توجہ بھی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال قبل انہوں نے مجھے منڈو عیدگاہ میں عید و بقر عید کا امام بنایا تھا، جبکہ اس وقت علاقے میں کئی عالم و حافظ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا ہی انتخاب فرمایا تھا اور ان کی حیات تک میں نے اس فریضہ کو بحسن و خوبی انجام بھی دیا تھا۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ آپ جہاں اپنے اسلاف اور بزرگوں کے علم باطن و علم تصوف کے امین تھے، وہیں علم ظاہر
اور علم شریعت سے بھی آپ کو بہت لگاؤ تھا، جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کا دارالعلوم حبیبیہ جیسا عظیم ادارہ قائم فرمانا ہے۔ حضور حبیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان اپنی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں جب سے آپ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی، سفر و حضر، صحت و مرض، ہر حال میں دارالعلوم کی تعمیر و ترقی کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ دارالعلوم کو لے کر حضور پیر و مرشد کی مصروفیات کو دیکھ کر اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہ فیض سے دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ میرے بعد تو کوئی اس لائق نہیں جو خلافت کے بارے گراں کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ یہی دارالعلوم صحیح سے چلے گا اور اسی کے ذریعے قوم و ملت کے عقائد و نظریات کی حفاظت ہوگی اور اسی کے ذریعے دینی تعلیم کی روشنی سے علاقہ روشن و منور ہوتا رہے گا۔ تو یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ دارالعلوم کا قیام حضور حبیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی ایک بہت بڑی کرامت ہے، لیکن اب ادارے کے ذمہ داروں کو غور کرنا پڑے گا کہ وہ حضور پیر و مرشد کے مشن کو کس طریقے پر آگے بڑھائیں کہ حضور پیر و مرشد کی روح کے لیے وہ ادارہ تسکین کا سامان بنے۔